زمانہ آئے اور انسان دعا کرے اس زمانے کی، ہر لمحے اپنی دعاؤں میں اس زمانے کو یاد رکھے، صبح اٹھے تو پہلے امام کو سلام کرے کہ وہ زمانہ آئے جب یہ آنکھیں اس کا دیدار کریں جس کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر خدا ان کے فضائل اپنے انداز سے نشر کرے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اب جو روایت سنانے جا رہا ہوں، خدا ان کے فضائل اپنے انداز سے نشر کرے گا۔ تم نے اپنے انداز سے نشر کرتے ہیں فضائل، مثال دیتا ہوں، ہم جو ہے وہ مجلس کرتے ہیں، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ پورے کراچی میں ہمارے لاؤڈ اسپیکر کا ساؤنڈ پہنچے، کیوں خواہش ہوتی ہے کہ ہر مومن اس کو سنے، وہ کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے بعض مومنین کو ہی ہم ایذا پہنچا دیتے ہیں، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام مومنین تک یہ پیغام نشر ہو کے جائے۔ وہ فیل، کیونکہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلط ہے، مگر ایک نیت تو بالآخر پاک ہے۔ تو اب خدا کی بھی جو خواہش ہے نا کہ ان کے فضائل کو نشر کرے، اب جب وہ زمانہ آئے گا تو اپنے انداز سے ان کے فضائل کو نشر کرے گا۔ میری آپ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تیر مار لوں تو 2 گلیوں تک آواز پہنچاتا ہوں، وہ پوری دنیا تک آواز پہنچائے گا۔ اب امام رضا علیہ السلام سے روایت آخری روایت، اور جو حضرات لائیو سن رہے ہیں اور جو انتظامیہ کے اشخاص ہیں تشریف فرمائیں، ان کی رحمت۔ امام فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن متأسف حران حزین عند فقد ماء المعین، کہ کتنے ہی ایسے مومنین ہوں گے، کتنے ہی ایسے صاحبان ایمان ہوں گے جو پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، بے چین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، کہ جب دیکھیں گے کہ ٹھنڈا پانی ان سے دور ہو گیا۔ تشبیہ دی ہے امام زمانہ کے وجود کو ٹھنڈے پانی سے، جب وجود جس طرح انسان سے اگر ٹھنڈے پانی کو دور کر لیا جائے کتنا بے چین، پریشان اور در در پھرتا ہے، اس وجود کی مثال بھی اس ٹھنڈے پانی کی سی ہے جو تمہارے قلب میں جا کے تم کو راحت پہنچائے گی۔ حضرت حجت کا وجود اتنے بار برکت ہے، کتنے مومنین ہوں گے جب کہ ٹھنڈا پانی ان سے دور ہو جائے گا، حضرت حجت کا وجود دور ہو جائے گا تو پریشان ہوں گے۔ تأنی بهم اصب ما یقولون وقد نودوا نداء یسمعه من بعود کما یسمعه من قرب، کہ پھر ندائے آسمانی آئے گی اور ہر شخص اس کو ایسے سنے گا کہ دور والا ایسے سنے گا جیسے بہت قریب سے سن رہا ہو۔ یہ انداز ہے خدا کے فضائل کو نشر کرنے کا۔ اب ندائے آسمانی کو اس انداز سے دیکھیں کہ خدا نشر کر رہا ہے ان کے فضائل، اور ایک ایک کائنات میں شخص تک، فرد تک پہنچائے گا۔ راوی کہتے ہیں سوال کیا، فقلت ای ندائن ہوا، اے مولا یہ کون سی ندائیں ہیں جن کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں؟ کہا قالا ینادون فی رجب ثلاثۃ اصوات من السماء، کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 3 آسمانی ندائیں آئیں گی مقدس ہوں گی، صوت منہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، پہلی آواز یہ ہوگی کہ ظالمین کے اوپر خدا کی لعنت ہو، وصوت الثانی، دوسری آواز یہ ہوگی کہ ازفت الآزفۃ یا معشر المؤمنین، جو وقت قریب ہونا تھا وہ قریب ہو گیا ہے۔ تیسری ندا سے امام پہلے کہتے ہیں جب تیسری ندا آئے گی تو اس سے پہلے تمام انسانیت کو ایک چمکتا ہوا وجود دکھائی دے گا، ایک انسانی ہیکل میں شکل دکھائی دے گی جو اتنی چمک رہی ہوگی کہ نحو عین الشمس، جس طریقے سے سورج چمکا کرتا ہے، جسے انسانیت دیکھ نہیں پائے گی، جس سے دیکھنے سے آنکھیں انسان کی بند ہو جائیں، ایک ایسے وجود کا دیدار کرے گی انسانیت۔ اور اس کے بعد ندا جانتے ہیں کیا آئے گی؟ جب انسان اس وجود کو دیکھ رہی ہوگی تو ندا آئے گی ھذا امیر المؤمنین قد کرہ ہلاک الظالمین، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، یہ وہ ہے جو کافرین کے اوپر کرار ہے۔ اس انداز سے پھر خدا ان کے فضائل کو نشر کرے گا۔ یہ انداز ہوگا خدا کے اہل بیت کو فضائل کو نشر کرنے کا۔ ہر شخص اپنی قوت کے مطابق کرتا ہے، خدا اپنی قوت کے مطابق کرے گا، اور خدا اپنی قوت کے مطابق کرے گا۔